السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 155 اور 156 ہوگا انشاءاللہ، 155 اور 156۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما نقضہم، فا پس، با کے معنی بسبب، تو بے پس بسبب، نقضہم ان کے توڑنے کی وجہ سے، نقضہم میثاقہم اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو، اپنے پکے وعدے کو۔ یہ جو نون کاف زواد ہے نقض، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں لفظ۔ اگر چوری صاحب موجود ہیں تو وہ چونکہ وکیل ہیں، تو نقض امن ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ نقض امن کے لیے 752 کر دی گئی۔ نقض کو توڑنا، امن کو توڑنا، نقض امن، نقض کے معنی توڑنا۔ نقض عہد بھی کہتے ہیں، نقض امن عام لفظ ہے، تھانوں میں اور کچہری میں چلتا ہے۔ تو نقضہم میثاقہم اپنے عہد کو توڑنے کے سبب، وکفرہم اور ان کے انکار کرنے کے سبب وہ پیچھے والا آ رہا ہے فبما کا، بے آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی آیتوں کے انکار کرنے کے سبب، وقتلہم الانبیاء اور قتل کرنے کے، قتل کاف تا لام قتل، قتل اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے کس کو؟ الانبیاء نبیوں کو، نبی کی جمع انبیاء، بغیر حق بغیر حق کے۔ یہ ہم پنجابی میں بھی بولتے ہیں، اردو میں بھی بولتے ہیں، بغیر بغیر، حق حق، اور عربی میں بھی یہی ہے، بغیر حق، حکم وقولہم اور ان کے قول کے، اور ان کی بات کے، اور ان کے کہنے کے، قلوبنا ہمارے دلوں پر، قلب کی جمع قلوب۔ آپ کو یاد ہوگا کاف لام بے دوسرا ہو، کاف کتاب والا تو اس کا معنی کتا ہوتا ہے، اور کاف لام بے ہو قلب جس کا معنی دل ہے۔ قلوبنا غلف پردے ہیں، غلف آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، پردے۔ تو اگر آپ اس کو اردو کا لفظ بنانا چاہیں تو غلاف، غین لام الف سے غلاف، قرآن کے اوپر غلاف لپیٹتے ہیں، پردہ ہم لپیٹتے ہیں کپڑا، یا پھر غلاف کعبہ مشہور چیز ہے، کعبے کا غلاف، تو یہ یہیں سے بنے گا لفظ۔ بلکہ تابا مہر لگا دی، آپ نے ختمہ بھی پڑھا تھا پہلے، مہر لگانا، ختم اللہ علی قلوبہم، اور تابا اردو کا لفظ طبعات، تو یہ بے الف عین تیات، طبعات جو چھپا کھانا ہوتا ہے، جو کتابیں چھپتی ہیں، تو اصل میں وہ بھی کہیں پکی لکھی جاتی ہیں تو اس کو مہر لگانا کہتے ہیں، طبعات۔ طبع اللہ، اللہ نے، علیہا ان پر، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا اور پس نہیں، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے، الا مگر، قلیلا قلیل تھوڑے، قلت، اور اقلیت ہم بولتے ہیں تھوڑے کے لیے اردو میں۔ اس آیت کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ کیونکہ پچھلے سبق کے ساتھ اس کا لنک ہے تو آ رہا ہے، تو ان کے، ان سے مراد یہودیوں کے، اہل کتاب کے، تو ان کے اپنے پکے عہد کو توڑنے اور ان کے اللہ کی آیات کا انکار کرنے، اور انبیاء کرام کو، اپنے انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنے، اور یہ کہنے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، پردہ ہے، اللہ نے اس کے سبب، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے مہر لگا دی، طبعات لگا دی، سٹیمپ لگا دی، اور ان میں سے بہت کم ایمان لاتے ہیں، یا بہت کم ایمان لائیں گے۔ آیت نمبر 156 دیکھیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ
اور ان کے قول، ان کی بات کی وجہ سے، علی پر، مریم علیہ السلام پر، جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھیں، ان کا نام مریم تھا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، پورے قرآن مجید میں ایک ہی عورت کا نام ہے جس کا نام مریم ہے، باقی عورتوں کا ذکر ہے لیکن نام ایک ہی عورت کا ہے، اور اس پہ ایک سورت بھی پوری قرآن میں ہے، مریم۔ بہتان عظیمہ، بہتان ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بہت جھوٹی بات، عظیمہ بڑی جھوٹی بات، عظیم بہتان، اور ان کے مریم علیہ السلام پر بڑے بہتان کی وجہ سے یہ جو اوپر ہوا سارا، یہ بس 2 آیتیں بڑی ہیں، کیونکہ ان کی تفسیر ہم کریں گے تو پھر ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، واپس آ جائیں ان کی تفسیر کے لیے۔ تو اس سبق کو بھی کل والے سبق سے آپ لنک کریں گے، بلکہ کئی دنوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ پاک نے یہودیوں کے وہ کرتوت اور ان کی وہ غلطیاں اور ان کا ڈھیٹ ہونا اور ان کے دلوں کا ٹیڑھا ہونا اور ان کے برے اعمال کا تذکرہ کیا ہے کس آیت کے جواب میں؟ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اوپر ایک کتاب آ جائے تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، تو اللہ نے ان کے جو غلط کام تھے وہ گنوائے کہ انہوں نے یہ کیا۔ کل کے سبق میں بھی یہی تھا، اور آگے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اگلی بات جو ہے، اللہ پاک نے ان کی جو بری بات گنوائی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدے کو توڑا، اللہ کے ساتھ جب بھی انہوں نے وعدہ کیا اس کو توڑ دیا، جب اللہ نے ان کو ریلیف دیا اپنے وعدے سے ہٹ گئے۔ اور آپ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بنی اسرائیل کوئی کافر قوم نہیں تھی، یہ مسلمانوں کا نام ہے، یہ اس دور کے مسلمان ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی آگے آل اولاد ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعونیوں کے ظلم سے نکالا تھا، تو وہ مومن لوگ تھے، لیکن ان کے کرتوت جو تھے وہ بار بار بدل جاتے تھے اور بار بار وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ تو اللہ، یہ جو مدینے کے یہودی تھے وہ بھی چونکہ انہی کی نسل تھے، تو ان کے اس سوال کے جواب میں اللہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسی قوم ہے، آپ فکر نہ کریں۔ ایک تو اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظلم والا سوال کرنے کے جواب میں اللہ پاک نے کس قدر سخت الفاظ استعمال کیے ہیں یہودیوں کے لیے، اور ان کے سارے عیب گنوائے ہیں اور آپ کو حوصلہ دیا ہے۔ تو انہوں نے جو بھی وعدہ کیا وہ اللہ سے توڑا۔ آگے دوسرا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، یعنی وہ اہل کتاب تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبیوں کی باتوں کو ماننے کی بجائے جو اللہ نے نازل کی تھی وہ انکار کرتے تھے۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ کتنی سبت سے روکا گیا، ہفتے والے دن سے انہوں نے وہ برا کام کیا، ان کو جس کام سے بھی روکا اللہ پاک نے، وہ کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، انہوں نے الٹی طرف سے داخل ہوئے، ان کو کہا استغفار مانگو، وہ ہتا کے بجائے ہنتا کہنے لگے، اور بھی اپنے دور کے وقت میں انہوں نے جو پیغمبر ان کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے ان کو قتل تک کرنے سے گریز نہیں کیا انہوں نے۔ تو اگلے حصے میں یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ کے نبیوں کو بغیر کسی حق کے قتل کیا۔ بنی اسرائیل نے نبیوں کو قتل کر دیا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک دن میں کئی نبی قتل ہوئے ان کے ہاتھوں، اور یہ ایسے ظالم لوگ تھے۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم آج کل اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے پہ ڈٹ تو نہیں گئے، اللہ سے وعدے تو نہیں توڑ رہے؟ تو ایسے ظلموں سے ہم نے بچنا ہے۔ اور اگلی بات وہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، پردہ ہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی۔ دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ وہ کہتے تھے ہمارے دل حکمت سے پر ہیں، ان پر پردہ ہے، انہیں ضرورت ہی نہیں کوئی نئی بات سننے کی۔ تو یہ بھی ایک ان کا تمسخرانہ انداز تھا، یہ تکبرانہ انداز تھا، تو انہوں نے یہ بات بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے پھر ان سارے گناہوں کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کے
اس کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مور لگا دی، اللہ نے ان پر مور لگا دی۔ اور اللہ ایسے مور نہیں لگاتا، اللہ حق کو بار بار دکھاتا ہے، جو حق کو نہ مانے بار بار پھر اللہ مور لگاتا ہے۔ تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کہیں ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، کہ ہمیں حق بات کی سمجھ نہ آئے۔ آج بھی آپ دیکھیں کئی ایسے لوگ ہیں، آپ ان کو حق بات کریں تو ان کو سمجھ نہیں آتی، اور وہ بار بار ان کو حق دکھایا گیا ہے اللہ کی طرف سے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں مانتے، تو پھر اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچائے اور ایسی مور سے بچائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے پھر ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ان کے اس کفر کی وجہ سے اور ان کے اس قول کی وجہ سے جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر، جو نیک اور پاک عورت تھی، ان پر بڑا بہتان لگا دیا، اور بہتان کا بھی انہیں پتہ تھا یہودیوں کو کہ یہ نیک عورت ہے، یہ نیک گھرانے سے ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو جب یہ گروہ پورا جمع ہو گیا، مریم علیہ السلام جب اس بچے کو لے کے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو اللہ نے ان کے شک و شبہ کو وہیں دور کر دیا۔ اللہ نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اس بچے کی طرف اشارہ کرنا اور خود کہنا کہ میں روزے سے ہوں۔ اس دور میں جو روزے سے ہوتا تھا وہ بولتا نہیں تھا، تو جب مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بول کے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، یہ کہا۔ تو پورے کا پورا مجمع حیران رہ گیا کہ اتنا چھوٹا بچہ ایسے نہیں بول سکتا، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اور ان کی پیدائش بھی ایک غیر معمولی طریقے سے تھی، اور ان کی گواہی سے ان کے زبانیں بند ہو گئیں۔ اور یہ آپ کو جو میں مزے کی بات بتانے لگا ہوں کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا بڑے ہو کر باقاعدہ پرچار نہیں کیا، اور جب تک یہودیوں کے برائیوں کو اجاگر نہیں کیا کہ تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے، تم یہ برا کام چھوڑ دو، تم پہ عذاب آ جائے گا، اس وقت تک انہوں نے کبھی دوبارہ الزام نہیں لگایا مریم علیہ السلام پر۔ لیکن جب انہوں نے یہ حق بات کا پرچار کیا تو پھر انہوں نے یہ بہتان لگایا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ بہتان تھا اور بڑا بہتان تھا، اور ان کو کوئی شک و شبہ نہیں تھا اس میں، ان کے دل ٹیڑھے تھے، تو اس لیے یہ بہتان کی وجہ سے بھی ان کے دلوں پر اللہ نے مور لگا دی، کیونکہ وہ جانتے بوجھتے تھے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وہ نشانیاں بھی دیکھ چکے تھے۔ اللہ نے یہ قوت دی تھی کہ اللہ کے حکم سے وہ کوڑی پر ہاتھ پھیرتے، نابینے پر ہاتھ پھیرتے تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی، اللہ کوڑی کو ٹھیک کر دیتا، حتیٰ کہ مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مارتے اور اللہ ان کو زندہ کر دیتا، اور جو مر چکے تھے ان سے وہ باتیں کر لیتے تھے اللہ کے حکم سے، وہ کہتے اٹھو قبر سے، اور کھڑے ہو جاتے وہ، اور وہ بات کر کے وہ دوبارہ فوت ہو جاتے۔ یہ نشانیاں بھی یہودی دیکھ چکے تھے، لیکن وہ نہیں مانے۔ اگر میں انصاف پسندانہ بات کروں تو آج کے یہودی بھی اتنے ہی ڈھیٹ ہیں، وہ حق بات کو نہیں مانتے، وہ دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ امن ہے، وہ غریب ملکوں کو تخت و تاراج کر دیتے ہیں، بمباری کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم یہ امن قائم کرنے آئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں بھی آزمائشوں سے بچائے اور ہمیں کامیاب زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، اپنی پسندیدہ زندگی جو اللہ کا حکم ہے ہم وہ مانیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔